انبیاء کی باتوں سے منع کیا، ان سے روکا، صراط مستقیم کو اختیار کرنے سے منع کرتے رہے۔ اس طرح اہل مکہ میں بھی دیکھیں کہ اکثر جو لوگ حضور کی مخالفت کرنے والے تھے وہ مشرکین مکہ کے سردار تھے، اور ان کی مخالفت کی وجہ سے بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے، کیونکہ عمومی طور پر عام لوگ اپنے رہنماؤں اور پیشواؤں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ثم پھر لنحن عالم، پھر ہم خوب جاننے والے ہیں، بالذین، ان لوگوں کے بارے میں، ہم اولا بہا صلیہ، کہ جو سب سے زیادہ جہنم میں داخل کیے جانے کے مستحق ہیں، کہ ان میں سے کون کون جو سب سے زیادہ مستحق ہیں، سزاوار ہیں جہنم کے، ان کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے۔ تو گویا جہنم میں بھی ان کو پیشوا بنا کر، لیڈر بنا کے، ان کی پیشوائی میں باقی قوم کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی، إِلَّا وَارِدُهَا، مگر وہاں آنا ہے، کان علی ربک، یہ بات ہے آپ کے رب پر، حتما مقضیہ، طے شدہ، امر واجب۔ پہلی آیات میں تذکرہ کیا گیا کہ جہنم کے آس پاس مجرموں کو جمع کر دیا جائے گا، جو ان کی کیفیت بیان کی گئی ہے، جس میں لفظ جسیہ استعمال ہوا تھا۔ جسیہ کا معنی ہوتا ہے دو زانوں اور اکڑوں بیٹھنے کے، تو یہ خاص مجرموں کی نشست ہے کہ ان لوگوں کو پہلے جہنم کے آس پاس جمع کیا جائے گا اور پھر وہاں سے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اب جہنم کے اوپر سے گزرنے کا ایک منظر ہے جسے پل صراط بھی کہا جاتا ہے۔ کثرت سے احادیث اس بارے میں موجود ہیں کہ ہر شخص نے یہاں سے گزرنا ہے۔ اب ہر انسان اپنے ایمان کے حساب سے وہاں سے گزرے گا۔ یہاں سے گزرتے ہوئے انسانوں کے پاس ایک نور ہوگا، روشنی ہوگی، جو ان کے اعمال کے سبب سے ہوگی۔ اب جو انسان دنیا میں جتنی اچھی زندگی گزار کر گیا ہوگا وہ اتنی ہی آسانی سے یہاں سے گزر جائے گا، کوئی تو پلک جھپکتے گزر جائے گا۔ ان کی تفصیلات صحیح احادیث میں موجود ہے۔ موجودہ دور میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ تمام اہل ایمان کو بھی اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، یا یہ کہ جو پل صراط کے حوالے سے تفصیلات بیان کی گئی ہیں اس سے تو گزرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جب ہم اس دنیاوی ذہن اور جسم کے حساب سے سوچتے ہیں تو شاید ہمیں یہ بات مشکل لگتی ہے، لیکن وہاں کے معاملات یقیناً ایسے نہیں ہوں گے جیسا کہ ہم اس دنیا میں گزار رہے ہیں۔ اس دن سب کچھ بدل چکا ہوگا، اس لیے وہاں سے اہل ایمان گزریں گے، اور اگلی آیت مبارکہ میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، کہ یہاں سے گزرنا تو ہر ایک نے ہے، لیکن فلاح پانے والے وہی ہوں گے جنہوں نے تقوی والی زندگی گزاری ہوگی۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو، فیہا جسیہ، اس میں زانوں کے بل۔ تو اس مرحلے سے بھی اہل تقوی، اہل ایمان لوگ تو نجات پا جائیں گے، لیکن ایسے ظالم لوگ یہاں پر ناکام ہو جائیں گے، اور بالآخر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ٹھہرے گا۔ اللہم انا نسألک العفة والعافیة فی الدنیا والآخرہ وما علی الا البلاغ۔